बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है हिस्टोरिकल टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए करम मुझे पैट्रियन के ज़रिए सपोर्ट करें। अल रहीक अल मख्तूम, मुसन्निफ सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। आवाज़ अदनान कुंदी। बराए करम दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़। उन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बा जोरो सितम और भी बढ़ गया और ईज़ा रिसानी का सिलसिला पहले से फिजूं तर और सख्त तर हो गया। उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्तियाँ मक्का के जानबाजों में से दो नादिरा रोज़गार सरफरोशों यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने और उनके ज़रिए इस्लाम की तक़वियत पहुँचाने का सबब बन गईं। जोरो जफ़ा के सिलसिले दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज़ अबू लहब का बेटा उतैबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नजमी इज़ा हवा और सुम्मा दना फ़तदल्ला के साथ कुफ़र करता हूँ। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईज़ा रिसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया। अगर जे थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ा। उसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमराह सफ़र में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम ज़रका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा। जैसा कि मुहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़िबा कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस जोर से रोंदी कि मालूम होता था दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्ने इसहाक की एक तवील रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई, हमारी अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब इसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो।
اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں، واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل آ رہی ہے۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجرہ اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی۔ میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہ بارہ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا، وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر
एक आदमी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। फिर मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गले के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और बल देने लगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाव में लग गए। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूलू रब्बी अल्लाह, यानी क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पलट गए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन ईज़ा रिसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो से उनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे उसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घूंटा। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आ पहुंचे और उन्होंने उसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, यानी तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत में मज़ीद तफ़सील है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास ये चीख पहुंची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले। उनके सर पर 4 चोटियां थीं। वो ये कहते हुए गए कि अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, यानी तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर पल पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम उनकी चोटियों का जो बाल भी छूते थे, वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम। मक्का की फ़ज़ा ज़ुल्म और जौर के उन स्याह बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मखूरों का रास्ता रोशन हो गया। यानी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 सन नबवी के अख़ीर का है और अग़लब ये है कि वो माह ज़िल-हज में मुसलमान हुए थे। उनके इस्लाम लाने का सबब ये है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा। लेकिन इसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा, जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी को ही सफ़ा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंज़र देख रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कमान हिमायल किए शिकार से वापस तशरीफ़ लाए, तो उसने उनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से भड़क उठे।
یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اوسرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 سن نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب رجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن حشام، یعنی اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کی خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر و پاکیزہ ہے۔ غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔
اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشائے دم میں طولا کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یعنی یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ سورہ الحاقہ آیات 40 اور 41۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ الحاقہ آیات 42 اور 43۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟
انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہے تو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین پر حق ہو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تک قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر، خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
हल्का बगोश इस्लाम होते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस जोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ोर आवरी का हाल ये था कि कोई उनसे मुकाबले की जुर्रत ना करता था, इसलिए उनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कहराम मच गया और उन्हें बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज्जत व कुव्वत, शर्फ व एज़ाज़ और मुसर्रत व शादमानी हासिल हुई। चुनांचे इब्ने इसहाक ने अपनी सनद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया और देखकर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदेद, खुश आमदेद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि ये सुनते ही उसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। इमाम इब्ने जोज़ी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे ज़दो-कोब करते और वो भी उन्हें मारता। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसी बिन हाशिम के पास गया और उसे खबर दी। वो घर के अंदर घुस गया, फिर कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया, शायद अबू जहल की तरफ इशारा है, और उसे खबर दी। वो भी घर के अंदर घुस गया। इब्ने हशाम और इब्ने जोज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो जमील बिन मुअम्मर हमजी के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे ज्यादा मुमताज था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे बताया कि वो मुसलमान हो गए हैं। उसने सुनते ही निहायत बुलंद आवाज से चीख कर कहा कि खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पीछे ही थे। बोले, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बहरहाल लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई। लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मार रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को मार रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो बन पड़े कर लो। खुदा की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में या तुम ही रहते या हम ही रहते। इसके बाद मुशरिकीन ने इस इरादे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर हल्ला बोल दिया कि उन्हें जान से मार डालें। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खौफ की हालत में घर के अंदर थे कि उस दौरान अबू अमर आस बिन वाइल सहमी आ गया। वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता जेब तन किए हुए था। उसका ताल्लुक कबीला सहम से था और ये कबीला जाहिलियत में हमारा हलीफ था। उसने पूछा, क्या बात है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ।
اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए, लेकिन उन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबिल परकाह की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए उन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम व नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मुहम्मद बिन काब कर्जी का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतैबा बिन रबीआ ने जो सरदार कौम था, एक रोज़ कुरैश की महफिल में कहा, और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तने तन्हा तशरीफ फरमा थे कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मुहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद अमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज कबूल कर लें। तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे उसे देकर हम उन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद, आप जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया, उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया, उनके माबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की, और उनके जो आबा व अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि एजाज व मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला ना करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जीन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें कहता रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून, बशीरन व नज़ीरन फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, वक़ालू
قلوبنا فی أکنة مما تدعونا إلیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، یعنی حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سورہ فصلت آیات 1 تا 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا: ابو الولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا: خدا کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا: ابو الولید، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا: پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا: ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا: اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 13۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔
انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یعنی اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 79۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔